نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد۔ یقیناً اللہ خالق کائنات نے اس دنیا کی کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ ایک چیز جس کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے نا، وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اور جب تک وہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہے، جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرتی رہے گی، اس چیز کی قدر اور قیمت رہے گی۔ جب وہ اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے گی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ یہ جب تک لکھتی رہے گی، اس کو ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کا عزت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عزت ہے، کسی جیب میں رکھتے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں۔ جس دن یہ لکھنا ختم کر دے گی، اس کی انک ختم ہو جائے گی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی۔ تو دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا، وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، اور جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہے، اس کی عزت اور احترام رہتا ہے، اور جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے، مقصد پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر اس کی عزت اور احترام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچئے ذرا، چھوٹی چیز جب بغیر مقصد کے نہیں ہے، تو اتنا بڑا انسان جس کو اللہ کے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اسے بغیر مقصد کے دنیا میں بھیج دیا؟ کیا اسے بغیر مقصد کے بنا دیا؟ پھر جب تک یہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، تب تک اس کی عزت، وقار اور احترام باقی رہتا ہے، اور جب یہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام جو ہے نا، وہ نہیں رہتا، پھر اس کا احترام مجروح ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انسان کا جو مقصد ہے اور جنوں کا مقصد ہے، یہ اور ہے، اور باقی جتنی بھی کائنات اللہ خالق کائنات نے پیدا کی ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف انسان کی خدمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، دیکھو وہ کیسے دودھ دیتے ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہے نا، وہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے تمہارے لیے اللہ تمہارے لیے خالص دودھ نکالتا ہے، پینے والوں کے لیے۔ کہا یہ کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اللہ نے یہ سارا کچھ مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ یعنی مختصر یہ کہ ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ کہا انسان کو اللہ کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی جو پیدائش کا مقصد ہے نا، وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہے۔ جب یہ اپنے مقصد کو پورا کرتا رہے گا، تب تک اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کا احترام باقی رہے گا۔ اور پھر اس کا احترام کیا ہوگا؟ جب یہ اپنے مقصد کو پورا کرے گا، پھر فرشتے اس کے سامنے جھکیں گے۔ وہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ لیکن ہم دنیا میں آ کے ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ہم نے مقصد زندگی صرف اور صرف یہ سمجھ لیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس اس کا ہم نے سمجھا شاید دنیا میں آنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ ٹائم ملا تو نماز پڑھ لی، ٹائم ملا تو روزہ رکھ لیا، اگر فرصت ملی اور گنجائش ہوئی اور دل مانا تو زکوٰۃ دے دی، اگر نہیں تو بس میں بندہ ہوں۔ اور دوسرا پھر ہم نے مقصد کیا بنایا کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، بس یہی وہ جو ہے نا، وہ دنیا کا مقصد ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ احباب کیا بتاؤں، کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا ہم نے یہی مقصد سمجھا تھا؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں، فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ نا بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور نماز۔ فرمایا نماز بہت بڑا عمل ہے، لیکن اور بتاؤ۔ یا رسول اللہ روزہ۔ فرمایا یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اور بتاؤ۔
چیزوں کے نام لیتے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا تو اس کے لیے، کسی سے بغض رکھنا تو اس کے لیے. مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ میرے اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے پھر معاملات ہوں، چاہے جو ہے نا وہ عبادات ہوں. یہ نہیں ہے کہ نماز تو بندہ پڑھتا رہے لیکن اس کا حکم ہے کہ حرام نہیں کھانا، پھر بندہ حرام بھی کھاتا رہے. اس کا حکم ہے کہ بندوں کے پہ ظلم نہیں کرنا، بندہ عبادت تو کرتا رہے لیکن پھر بندوں پہ ظلم بھی کرتا رہے. تو مقصد یہ رسمی عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ میں عبودیت نہیں ہے، بلکہ مقصد زندگی یہ ہے کہ اس عابد، ہم عابد وہ معبود ہے، عابد اور معبود کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. اب وہ تعلق صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، وہ تعلق صرف روزے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق ہر قسم کے معاملات میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الا لیعبدون اے الا لیعرفون، کہ جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے کہ ان کا خالق کون ہے اور اس نے انہیں کس کس چیز کا حکم دیا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا ہم نے اپنا مقصد یہ بنا لیا کہ ٹائم ملے گا تو اس کی عبادت کریں گے. اچھا، جو اس نے ہمیں احکام دیے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات جو ہے نا وہ اس طریقے کے ساتھ ہونے چاہیے، اب ہم نے اس کے احکامات کو پس پشت رکھا اور اپنی مرضی کو سامنے رکھا کہ جس سے میں نے ملنا ہے جی میں نے اپنی مرضی سے ملنا ہے، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس کی مرضی پہ نہیں چلنا. حدیث قدسی ہے، اللہ خلق کائنات فرماتا ہے ابن آدم اگر تم میرے احکام پہ چلے گا تو پھر میں تیرے فقر کو تجھ سے دور کر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، اور اگر تم میرے احکام پہ نہیں چلے گا تو پھر تیرے اوپر تیرے فقر کو ڈال دوں گا، پھر تیری فقیری ختم نہیں ہوگی، تو غریب ہی رہے گا، ہر وقت ہرس رہے گا تیرے اندر کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. ہم نے اپنا یہ مقصد، اور یاد رکھیے گا اگر یہی مقصد ہے کھانا پینا بس ٹائم ملا تو نماز پڑھنی، پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ انسان تیری زندگی کا مقصد کیا تھا، تجھے اللہ نے کس لیے بنایا تھا؟ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی تجھے بنانا، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے تھوڑے جو معصوم بھی ہیں، جن کے اندر گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں، پھر کہ انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں، کا صرف یہی تھی کہ تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر یہ کھانا پینا ہی تیرا مقصد ہے پھر یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. وہ پرندہ جو صبح اپنے گھونسلے سے اٹھتا ہے بھوکا تو وہ بھی نہیں آتا، سارا دن وہ دانہ ان کا جو ہے نا چنتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتا ہے. اگر صرف کھانا پینا ہی تیرا مقصد ہے پھر تجھ میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ جانور بھی تو یہی کام کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ جہاں پہ کھانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ چارہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے بس. انسان تو صرف المخلوقات ہے نا، انسان کے لیے تو ہر چیز کو مسخر کیا ہے نا، انسان کے لیے تو یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے نا. تو اگر انسان نے بھی یہی کام کرنا تھا، کھانا تھا، سو جانا تھا بس، تو پھر یہ فائدہ تو کوئی نہ ہوا اس کے آنے کا، اس کا مقصد تو پورا نہ ہوا نا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس کی بندگی ہے، عبادت بمانہ بندگی، اس کا بندہ بن جائے. اس کا یہ الفاظ میں تھوڑا سا جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بندہ بن جائے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے، نماز جب بندہ بنے گا پھر اس کو جو ہے نا نماز کے بغیر اس سے رہا ہی نہیں جائے گا. کیونکہ جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے نا پھر اس کی ملاقات کے بغیر رہا تو نہیں جاتا، پھر تو دل کرتا ہے نا میں اپنے یار سے ملوں، اپنے محبوب سے ملوں. یہ نماز تو عابد اور معبود کی ملاقات کا ایک بہانہ ہے. اصل چیز جو اس نے ہمیں رستے بتائے ہیں اس کے اوپر چلنا ہے، پھر وہ معاملات ہوں، بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے حقوق ہوں. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور انسان اور جن یہی دو مخلوقیں ہیں جنہیں اللہ خلق کائنات نے عقل عطا کی ہے. اور جب عقل کا یہی تقاضا ہے کہ یہ اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنے مقصد پہ غور کریں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور اگر نہ سمجھیں گے تو پھر بھی اللہ خلق کائنات کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا. کیا ہوگا؟ جتنی زندگی ہے بندہ پوری کرے گا، پھر قبر میں جائے گا، پھر وہ پوچھے گا اے بندے بتا نا تیری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تو دنیا میں جائے، عیش عشرت کی زندگی گزارے، واپس آ جائے. اب ایک بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تعلیم. وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ کلاس میں نہیں جاتا، وہ سارا دن
باہر ٹائم گزار کے آ جاتا ہے، باپ کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اسے ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا؟ کہتا ہے میں نے تیرے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے، تجھے کتابیں لے کے دی ہیں، تجھے جو ہے نا وہ یونیفارم لے کے دیا، وردی لے کے دی ہے، تو نے کیا کی ہے؟ میرے پیسے ضائع کر رہا ہے تو؟ باپ ڈانٹتا ہے۔ یارو بلا تمثیل ایک باپ جس نے بیٹے کے اوپر تھوڑا سا خرچہ کیا، اسے برداشت نہیں ہوا کہ جو میرے بیٹے کا مقصد تھا یہ وہ پورا کیے بغیر واپس آئے، تو جس اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی بلا تمثیل، اس کے ساتھ مثال تم دے ہی نہیں سکتے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی، جس نے پوری یہ کائنات بنائی اس نے کس لیے بندے کو بھیجا؟ اس لیے کہ بس یہ کھائے پیے بس عیش کرے زندگی گزارے؟ خود تنہائی میں بیٹھ کے یارو اپنے یہاں پہ جا کے یہیں سے بہت جواب ملیں گے، کبھی تنہا بیٹھے آنکھوں سے آنسو آئے نا تو پھر مجھے کہنا، یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن بیٹھے تنہا صرف اس کا تصور کریں اور اپنے جو ہے نا وہ معاملات کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں دنیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ کچھ سوال ہیں۔ خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اس کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ پہ تو غور کر، کبھی اپنے گریبان میں تو جھانک، میں دنیا، یہ سوال جب ہم اپنے آپ سے کریں گے نا تو پھر یہیں سے جواب ملے گا کہ تو دنیا میں کیوں آیا، تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کھانے کے لیے تو نہیں آیا، اس نے وعدہ کی ہے تو اپنے مقصد کو پورا کر، تجھے وہ کبھی فقیر نہیں رہنے دے گا، لیکن شرط یہ کہ اپنے مقصد کو پورا تو کر، اپنے آپ میں جھانک تو صحیح، جب اپنے آپ کو پہچانے گا تجھے اللہ مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، اپنے اندر تو جھانک، یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ اب کتنا جو ہے نا وہ افسوس کا مقام ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ پھر بھی ہم اپنے مقصد کو نہ پہچان سکے، پھر بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دوں، خود ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، پھر جب ہم مر جاتے ہیں پھر گھر والے آتے ہیں، جی منزل دیں جی، کس لیے دیں جی؟ وہ ہمارا جو ہے نا بھائی باپ بیٹا فوت ہو گیا، اس کے سال ثواب کے لیے، اس وقت بھی دکھ ہوتا ہے، خود پھر بھی کچھ نہیں کرتے، پھر بھی مدارس کے بچوں کے پاس آتے ہیں، جی آپ کچھ دیں، کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم اسی بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے مرنے کے بعد جس کے لیے منزل لے رہے ہیں، ہم نے دنیا میں ہی اسے کوشش کی ہوتی راہ راست پہ لانے کی، دنیا میں اسے سمجھایا ہوتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر مزہ آ جانا تھا، لیکن افسوس کیا باتیں کروں، جب کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا تو پھر رونا آتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے اس لیے نہیں تھے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے ساتھ پہ سجایا تھا، پوری کائنات کو ہمارے تابع کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہی بات اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا کہ احباب کیا بتاؤں کہ کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، بس یہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لی ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا مقصد ہے نا ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، اور جس دن ہمیں اپنے مقصد کی سمجھ آ گئی نا اس دن ہماری زندگی جو ہے نا وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گی۔ اللہ خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔